یہ بات میں نے ابھی اپنی تقریر میں بھی کہی کہ اس علاقے میں بھی بلکہ سندھ کے اور بھی ڈسٹرکٹ ایسے ہیں، بدین میں یہ ایشوز ہیں، سجاول میں ہیں، ٹھٹا میں ہیں، کمبر شہداد کوٹ میں ہیں، شکارپور میں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں یہ مسائل ہیں۔ اور ہم نے اس بجٹ میں جو آنے والا بجٹ ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ زیادہ پیسہ خرچ کریں تاکہ جتنے اسکول ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں۔ ایسے دو ایشوز ہیں، ایک انفراسٹرکچر ہے، بلڈنگس کا مسئلہ ہے، دوسرا ٹیچرز کی کمی ہے۔ ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے تقریباً 37,000 ٹیچرز اپوائنٹ کرنے کے لیے آئی بی ایس اکھر کے تھرو اپلیکیشنس مانگی تھیں، اور جس میں صوبہ سندھ کے لاکھوں نوجوانوں نے اپلائی کیا ہے، لیکن پھر یہ کووڈ کی وجہ سے وہ سلسلہ تھوڑا سا رکا ہے، اور میں ابھی ایک آدھ دن میں آئی بی ایس اکھر کے ساتھ میٹنگ کروں گا اور اس میں ہم چاک آؤٹ کریں گے کہ کس طرح سے ان کو شروع کیا جا سکے، ان کے جو ٹیسٹ ہونے انٹرویوز ہونے وہ کام شروع ہو تاکہ جلد سے جلد یہ ٹیچرز اپوائنٹ ہوں، اور جو ٹیچرز کی کمی ہے اسکولوں میں اس کو ہم کسی حد تک پورا کر سکیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 37,000 جب آ جائیں گے تب بھی کمی تھوڑی بہت رہے گی، لیکن کسی حد تک ہم پورا کر لیں گے ان کو۔ اگر ہم اسکولز بنا بھی دیتے ہیں لیکن اگر ٹیچرز ہمارے پاس نہیں ہوتے تو بھی مسائل حل نہیں ہوتے، اور کوشش ہماری ہے، ترجیح ہماری ہے، بلاول صاحب کی خاص تاکید ہے کہ اسکولوں کو ٹھیک کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے جو فائنینشیل ایئر ہے بجٹ کے بعد اس میں کافی اسکول آپ کو ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے۔ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی پولیٹیکل چیز ہے۔ دیکھیں، جو آفیسر لگائے گئے ہیں وہ بھی بڑے اچھے آفیسرز ہیں، آپ کو پتہ ہے، ڈی آئی جی جو لگائے گئے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، جو ایس ایس پی لگائے گئے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، اور جن کو ہٹایا گیا ہے وہ بھی، میں نہیں کہتا کہ آفیسرز ٹھیک نہیں تھے، لیکن شاید جو آپریشن ہوا تھا اس میں اس طرح کی تیاری نہیں کی گئی تھی جس طرح کی تیاری اتنے بڑے آپریشن کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایڈمنسٹریٹو چینجز ہیں، اس کے اندر کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر اس طرح کرائمز ہو رہے ہیں ان کرمنلز کے خلاف وہ آپریشن ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کنٹرول کریں گے۔ دیکھیں، اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، چیف منسٹر صاحب ہیں، یا ہمارے جو اریگیشن منسٹر ہیں سہیل احمد سیال صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بھرپور آواز اٹھائی ہے، احتجاج کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس میں۔ اس کا آپ کو پتہ ہوگا کہ جو 1991 کا واٹر ایکارڈ ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی اس وقت جب کیا گیا تھا تو ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر دستخط سارے صوبوں کے ہیں، تو اس ایکارڈ کے مطابق بھی جو طریقہ کار ہے پانی کی تقسیم کا وہ یہ ہے کہ اگر ملک میں پانی کی قلت ہوگی تو تمام صوبوں میں وہ برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، جو کمی ہے پانی کی وہ شیئر کریں گے تمام صوبے، اور اگر پانی میں اضافہ ہوگا تو اسی شرح سے تمام صوبوں کو پانی جو ہے وہ برابر تقسیم ہو جائے گا جتنا اضافی ہوگا۔ لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے جو کٹوتی ہو رہی ہے پانی میں وہ صوبہ سندھ کی زیادہ ہو رہی ہے اور صوبہ پنجاب کی کم ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے بلکہ جو واٹر ایکارڈ ہے 1991 کا اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور پھر اس پر اگر صوبہ سندھ کے جو اجلاس میں ممبرز ہیں وہ اگر اس پہ بات کرتے ہیں، وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں تو ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی نامناسب بات ہے، یہ غنڈہ گردی ہے ایسا کی، اور جو طریقہ کار وہاں اپنایا جا رہا ہے اس سے تو پھر یہ ہو رہا ہے کہ وہاں آپ اکثریت نہ ہونے کی بنا پر، مجھے صحیح نہیں پتہ لیکن جو اطلاعات میرے پاس ہے کہ شاید وہاں دیگر صوبوں کے جو ممبرز ہیں انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا تھا جو پانی اضافی بھی پنجاب کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی اگر چیزیں ہوں گی تو صوبہ کے درمیان جو عدم اعتماد ہے اس میں اضافہ ہوگا، دوریاں پیدا ہوں گی اور لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی، یہ کسی بھی حکومت کے لیے بھی خطرناک بات ہوتی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کو جو منصفانہ طریقے سے 1991 کا جو واٹر ایکارڈ ہے اس کے مطابق کیا جائے۔ صوبہ سندھ کے لوگ بہت مشکل میں ہیں، زراعت کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، وہ قلت پیدا ہوتی جا رہی ہے اور صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے۔ صوبہ سندھ میں مختلف ادوار میں ٹیچرز بھرتی ہوئے، مختلف ان کے ایشوز ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہم ان ایشوز کو ریزالو کر لیں، لیکن بہت سارے معاملات میں عدالتی جو مقدمات ہیں، لیٹیگیشنز ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آئی بی اے کے جو ہیڈ ماسٹرز سے ان کا مسئلہ بھی تھا، ہم حل کرنا چاہتے تھے لیکن عدالتی فیصلے تھے، ہم نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے ٹیچرز کے ہوں چاہے نان ٹیچنگ اسٹاف کے ہوں، جو ممکن ہے کہ وہ حل ہو سکتے ہیں، جو حل ہونے کے قریب ہیں، حل ہو سکتے ہیں، وہ عمل کریں گے۔ لیکن اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اتنے بڑے ایشوز ہیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ ہم بیٹھ کے سارے کام چھوڑ کے کوئی ان ٹیچرز کے پیچھے لگے تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔
یہ صرف میں بتا سکتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ ان مسئلوں کو حل کریں اور ہم اس کو اسموتھ کریں تاکہ جو روزانہ کسی نہ کسی بات پہ احتجاج ہو رہا ہے اس کو ہم ختم کر سکیں. For more news and updates, keep watching BTV News First Ultra HD web channel.